ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیفا کیسے، کیفا کیسے، تکفرون تم کفر کرتے ہو، کیفا کیسے، تکفرون تم کفر کرتے ہو، باللہ بھی ساتھ، اللہ باللہ اللہ کے ساتھ یا اللہ تعالی کا۔ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کر سکتے ہو؟ جبکہ کنتم تھے تم اموات میت کی جمع ہے، عام لفظ اردو زبان میں استعمال ہونے والا، اموات میت بے جان، جبکہ تم بے جان تھے، جبکہ تم بے جان تھے، فَأَحْيَاكُمْ یہ تین لفظ ہیں، فَأَحْيَاكُمْ، فَ تو احیا اس نے زندہ کیا، کم تمہیں، فَأَحْيَاكُمْ تو اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم پھر، یمیتو وہ موت دے گا، کم تمہیں، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم پھر، یحیی وہ زندہ کرے گا، پھر وہ زندہ کرے گا۔ یہ لفظ بار بار آ رہا ہے، ہم نے پڑھا تھا جب اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتے ہیں، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْض تو زمین کو زندہ فرماتے ہیں۔ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں فَأَحْيَاكُمْ اللہ نے تمہیں زندہ کیا، اسی سے ہے یحیی وہ زندہ کرے گا، کم تمہیں، ثم پھر، یحییکم وہ زندہ کرے گا تمہیں، ثم پھر، الیہ یہ دو لفظ ہیں، الا اور ہی، الا طرف، ہی اس، ثم الیہ پھر اسی کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ پھر دیکھتے ہیں کیفا کیسے، تکفرون تم کفر کرتے ہو، باللہ اللہ کے ساتھ، وکنتم حالانکہ تم تو امواتن بے جان تھے، فاحیاکم پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا، ثم پھر، یمیتکم تمہیں موت دے گا، ثم پھر، یحییکم تمہیں زندہ کرے گا، ثم پھر، الیہ اسی کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ ایک بات شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ قرآن کریم انسان کے سوچنے کا زاویہ درست کرتا ہے، اور درست زاویہ یہ ہے اس کائنات میں وقوع پذیر ہونے والے جتنے بھی واقعات ہیں وہ اللہ رب العزت کر رہے ہیں، وہ اللہ کی قدرت سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے فیصلے سے، اللہ کے بنائے ہوئے نظام سے ہو رہے ہیں، گویا اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں سب کچھ۔
اس آیت میں انسان کے اوپر مختلف جو احوال آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سب کا تذکرہ کیا، اور تذکرہ فرمایا کہ یہ سب اللہ کر رہے ہیں۔ تم بے جان تھے تو تمہیں جان دی، زندہ کیا، تم زندہ ہو گئے ہو، پھر وہی اللہ تمہیں موت دے گا، تم مر جاؤ گے، پھر وہی اللہ تمہیں زندہ کرے گا۔ یہ ہے وہ درست زاویہ اور درست رخ جو قرآن کریم متعین کرتا ہے انسان کا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی 2 موتوں کا ذکر کیا ہے اور 2 زندگیوں کا ذکر کیا ہے۔ بے جان تھے، یہ وقت ہے جب انسان عالم ارواح میں ہے اور اس کا وجود نہیں ہے، ابھی صرف روح ہے، اور ایک مخصوص وقت کے لیے اس روح کو بیدار کیا گیا، بیدار کر کے اس روح کے ساتھ اللہ تعالی ہم کلام ہوئے۔ ہم کلام ہونے کے بعد اس روح کو یوں سمجھے کہ بے جان کر دیا گیا، سلا دیا گیا، یوں بھی کہہ سکتے ہیں سلا دیا گیا، یا وہ جسے کہتے ہیں نان ایکٹیو، وہ کر دیا گیا، غیر متحرک، وہ جامد شکل میں آ گئی۔ اس کے بعد جب اللہ رب العزت کا فیصلہ ہوا کہ اب اس کو انسانی وجود میں منتقل کرنا ہے، اس روح کو، تو پھر اللہ رب العزت نے اس روح کو انسانی وجود میں منتقل کر کے دونوں کو متحرک کر دیا، دونوں کو ایکٹیو کر دیا، دونوں کو فعال کر دیا۔ کیسے؟ روح بھی انسانی وجود میں آ گئی، وہ بھی متحرک ہو گئی، اور انسانی وجود بھی متحرک ہو گیا۔ لو جی، پہلی زندگی شروع ہو گئی، زندگی شروع ہو گئی ہے۔ ابھی انسان دنیا میں نہیں آیا لیکن زندگی شروع ہو گئی ہے، رزق شروع ہو گیا ہے، وہیں پر انسان کا رزق شروع ہو چکا ہے، اور وہیں پر انسان کا وجود بن گیا ہے، اور اس کی سماعتیں اور اس کی بصارتیں، وہ دیکھنا شروع ہو چکا ہے، وہ سننا شروع ہو چکا ہے۔ گو اس کا دائرہ ابھی بہت محدود ہے لیکن وہ زندہ ہو چکا ہے۔ اب جب دنیا میں آیا ہے تو یہ وہی تسلسل ہے۔ اب پہلی زندگی شروع ہوئی ہے، ایک موت گزار چکا ہے اور ایک زندگی شروع کر چکا ہے۔ اب اس کے بعد دوسری موت آئے گی، اور وہ موت جس کو ہم دنیا میں کہتے ہیں انسان فوت ہو گیا، اگلے جہان کی طرف منتقل ہو گیا۔ یہ مرحلہ چلے گا قیامت کے دن تک۔ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ فرمائیں گے، 2 موتیں 2 زندگیاں۔ ہم 22ویں پارے میں پڑھیں گے، وہاں دوزخی کہیں گے ربنا امتنا اثنتین، یا اللہ تو نے 2 دفعہ ہمیں موت دی، واحییتنا اثنتین، اور 2 دفعہ ہمیں زندہ کیا، فاعترفنا بذنوبنا، یا اللہ ہم آج اپنے سارے گناہ تسلیم کرتے ہیں، فہل الی خروج من سبیل، یہاں سے نکلنے کی کوئی شکل ہے، یہاں سے نکلنے کی کوئی صورت ہے، کسی طرح ہم یہاں سے نکل سکیں، یہاں سے واپس جا سکیں۔ 2 زندگیاں تو نے دے دی، 2 موتیں بھی دے دی، شاید کوئی تیسری زندگی بھی مل جائے کہیں، شاید ہم واپس پلٹ آئیں سیدھے راستے کی طرف۔ تو یہ سب بیان کر کے اللہ تعالیٰ جو اصل بات کہنا چاہتے ہیں، کیف تکفرون باللہ، جو رب تیری ذات پر اتنا قادر ہے اور تیرے ساتھ اتنا کر رہا ہے، اور تو اس رب کے فیصلوں پہ ہی زندہ ہو رہا ہے اور مر رہا ہے، تو یہ بتا تیرے پاس کون سا آخر اختیار ہے جس کی بنا پر تو اس رب کی باتوں کا انکار کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے حکام کا انکار کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کی تعلیمات کا تیرے پاس کیا اختیار ہے؟ وہ تجھے پہلے شروع میں بالکل اولی تیری روح کو پیدا کر رہا ہے، تو یہ سامنے کھڑا کر رہا ہے، تیرے سے بات کر رہا ہے، پھر اس کے بعد تجھے دنیا کا وجود دے رہا ہے، پھر اس وجود کو عارضی طور پر ختم کر رہا ہے، پھر تجھے ایک موت سے دوچار کر رہا ہے، پھر تجھے زندہ کر رہا ہے، اور پھر بھی تو اسی کی طرف جائے گا، وہ تجھے پھر اپنے سامنے لے کر آئے گا قیامت کے دن۔ اتنا کچھ جو رب تیرے اوپر اتنا قادر ہے، سب کچھ، کیف تکفرون باللہ، انسان تو کیسے اس رب کے ساتھ کفر کر سکتا ہے؟
ہم سورہ الانفطار میں ایک بڑا عجیب شکوہ کہہ لیں اللہ تعالیٰ کا، ایک طرح کا نا شکوہ، ایک طرح کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، اتنے مہربان رب کے بارے میں تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے ابتداءً وجود بخشا، فسواک، پھر تیرے اعضاء کو مکمل کرنا شروع کیا، خلقک فسواک فعدلک، پھر تجھے ایک بہترین شکل، بہترین ایک ڈھانچے میں جما دیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر اللہ نے جس شکل میں چاہا تجھے دنیا کے اندر بھیج دیا۔ جو رب تیرا ایک ایک عضو ٹھیک کر رہا ہے، تیری آنکھ، تیرے کان، تیری ناک، تیرے ہاتھ، اس کے اندر پھر وجود میں روح، پھر وہاں اندر تجھے غذا پہنچا رہا ہے، اندر وہاں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں تجھے تخلیق کر رہا ہے، بے وقوف تو اس رب کے ساتھ کیسے کفر اور انکار کا رویہ رکھ سکتا ہے؟ تیرے پاس کیا جواز ہے، کیا اختیار ہے؟ کیف تکفرون باللہ، اے انسان تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کر سکتے ہو؟ وکنتم اموات، تم تو بے جان تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ جو رب ہے نا بڑا مہربان ہے، قسم سے، صحیح بات ہے، بڑا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے۔ کہیں پر وہ کہتا ہے میں رحیم ہوں، کہیں وہ کہتا ہے میں شکور ہوں، قدردان، کہیں وہ کہتا ہے میں ودود ہوں، بڑا پیار کرنے والا، بہت محبت کرنے والا، کہیں وہ کہتا ہے میں رحمان ہوں کہ میری رحمتوں کا جو سمندر ہے وہ ٹھاٹھے مار رہا ہر وقت، کہیں وہ کہتا ہے میں غفور ہوں، یعنی پریشانیاں گناہ جو ہیں وہ بخش دینے والا، کہیں وہ کہتا ہے میں ستار ہوں، تو بڑی الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے، بس میں پردہ ڈال دیتا ہوں اس کے اوپر۔ بڑا رب اللہ کی ذات نا بڑی، یعنی وہ ذات ہے کہ جس سے محبت کی جائے، آسان لفظوں میں کہتا ہوں اللہ کی ذات وہ ہے اس سے محبت کی جائے۔ ورنہ تقی عثمانی صاحب نے ایک بڑی عجیب بات کہی، وہ شاید یہاں تھوڑی سی سمجھ میں آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ سے نا دوستی کرو، اللہ سے دوستی کرو۔ دوستی کیسے؟ ہم کہاں اللہ کہاں؟ کہتے ہیں نہیں کرو۔ کیسے؟ کوئی بھی معاملہ پیش آئے نا تو اللہ سے وہ معاملہ ڈسکس کرنا شروع کر دو۔ یا اللہ مجھے بتائیں نا میں کیا کروں اب، یا اللہ مجھے اس کا کوئی حل بتا دیں، یا اللہ یہ دیکھیں نا اس بندے نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، یا اللہ یہ دیکھیں نا میں اس پریشانی میں ہوں، تو مجھے بتائیں نا میں کیا کروں۔ جیسے آدمی کسی سے باتیں شیئر کر کے نا بوجھ ہلکا کرتا ہے نا، وہ کہتے ہیں اللہ سے کرو۔ وہ کہتے ہیں جب اس طرح تم اللہ سے کرو گے نا تو وہ جو کہتا ہے نا السمیع اور اقرب الیہ من حبل الورید، شارک سے بھی قریب اور سننے والا، ہر آواز سننے والا اور ہر بات سننے والا، اور مجیب آگے سے جواب بھی دینے والا اور مشکل دور کرنے والا، تو وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ خود ہی نا تمہارے مسئلے حل کرنا شروع کر دیں گے۔ جب اللہ کے سپرد کر دو گے نا، یا اللہ آپ نہیں کرنا، مجھے نہیں پتا، بس کیسے ہونا ہے مجھے نہیں پتا، یقین جانے اللہ پاک بڑے خوش ہوتے ہیں بڑے کہ یہ بندہ میرے ساتھ اتنا محبت کر رہا ہے اور اتنا میرے پر اعتماد کر رہا ہے۔ تو یہ بہت مہربان رب ہے، ان تمام مرحلوں میں وہ صرف اپنی رحمت کا اظہار کرتا ہے، وہ اپنی رحمت کا اظہار کرتا ہے۔ پھر بسا اوقات بندہ رحمت نہیں چاہتا، وہ غضب کے راستوں پہ چلتا ہے، وہ بغاوت کے راستوں پہ چلتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اس کی بغاوت کی وجہ سے، اس کی سرکشی کی وجہ سے پھر ذرا تھوڑا سا کہیں ڈنڈا اللہ پاک ہلاتے ہیں، ورنہ اللہ پاک ہر جگہ رحمت کا معاملہ کرتے ہیں۔ پیدا کیا، میرا کون سا کمال ہے؟ اس کی رحمت ہے۔ وہ زندگی دیے جا رہا ہے، میرا کون سا کمال ہے؟ اس کی رحمت ہے۔ وہ رزق دیا جا رہا ہے، میرا کون سا کمال ہے؟ اس کی رحمت ہے۔ وہ مہلتیں دیا جا رہا ہے، میرا کون سا کمال ہے؟ اس کی رحمت ہے۔ یقین جانے اگر اللہ کے ساتھ یہ تعلق سمجھ میں آ جائے نا، زندگی کا وہ مزہ آتا ہے، زندگی کا وہ لطف آتا ہے۔
لوگوں سے یار میری بات سنو میں بڑا پریشان نہیں، یہ معاملات اللہ سے کرنا شروع کر دیں. یا اللہ میں بڑا پریشان ہوں، اب مجھے آپ بتائیں کہ میں کیا کروں، اور بتانا نہیں یا اللہ مجھے نکال ہے اس مشکل سے، اور آپ نے نکالنا ہے. بوجھ ہلکا ہو، یقین ہو جاتا ہے کہ میں نے جس کو پکارا ہے نا، اور جس کے ذمے یا جس سے میں امید لگا رہا ہوں وہ بہت بڑا ہے. کیف تکفرون باللہ، تو تم کیسے تم انکار کر سکتے ہو. وکنتم اموات، تم تو بے جان تھے. فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، جان ڈالی تمہارے اندر. ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. یہ بہت بڑی آیت ہے. ہم پتہ نہیں کہاں کن مرحلوں سے گزرے. اللہ ہمیں سارے مرحلے بتا رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سارے مرحلے، ابھی کل ہم نے پڑھا تھا تم ابھی صرف تمہاری روحیں پیدا کی تھیں اور تمہارے ساتھ ایک بات ہوئی تھی. ارے بے وقوف، اس بات کو بولنا نہیں ہے. وہ جو میرے ساتھ عہد کر کے آیا اس کو توڑنا نہیں ہے، اس کو تو یاد رکھنا ہے، اس پہ تو چلنا ہے. تو وہ بھی ہمیں بتایا. تم وہ تھے وہاں آسمانوں پہ، تمہارے ساتھ میں نے عہد، ہمیں تو نہیں پتا تھا، تو ہمیں تو اللہ نے بتایا. پھر تمہیں جان بخشی، ہمیں تو نہیں پتا تھا، وہ تو اللہ نے ہمیں بتایا. اور ہم بڑا کچھ پڑھیں گے، تم کیا تھے. گندا پانی کا قطرہ، پھر وہاں سے اللہ نے تھوڑا سا گوشت کی شکل بنائی، پھر اللہ پاک نے کچھ ہڈیوں کی شکل بنائی، پھر اللہ پاک نے وجود پورا کیا، پھر کھال چڑھائی. فتبارک اللہ احسن الخالقین. کتنا خوبصورت اللہ ہے اور کتنا خوبصورت پیارا انسان کو اس نے پیدا کیا ہے. کیا ہی بابرکت ذات ہے اللہ تعالیٰ. تو یہ ہمیں اللہ ایک بتا رہے ہیں. تمہیں نہیں پتا، میں بتاتا ہوں. تم یہ تھے. لیکن یہ سب کس نے کیا ہے؟ یہ میں نے کیا ہے. یہ انسان جا کر کہیں کوئی کسی کے دروازے پہ جا کے جھکا ہوا ہے، کوئی کسی کے دروازے پہ آسے لگا کے بیٹھا ہوا، کوئی کہیں سجدے کر رہا ہے، کوئی کہیں ماتھے رگڑ رہا ہے. یہی تو اللہ کا شکوہ ہے. جن کے سامنے ماتھے رگڑ رہے ہو ان کو بھی میں نے ایسا ہی پیدا کیا، وہ بھی گندے پانی کے قطرے سے ہوئے ہیں. اور جن سے امیدیں لگائے بیٹھے ہو ان کو بھی تمہاری طرح میں نے ہی پیدا کیا ہے. کیف تکفرون باللہ، کیسے اس کا ترجمہ آپ تھوڑا سا جس انداز میں اللہ نے اتاری ہے اس کیسے تم اللہ کے ساتھ کفر کر سکتے ہو؟ کیا جواز ہے تمہارے پاس؟ کیا اختیار ہے؟ کیا لاجک ہے تمہارے پاس؟ کیف تکفرون، کیسے تم اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ وکنتم امواتا، ارے تم تو بالکل کچھ بھی نہیں تھے، کچھ تھے ہی نہیں. فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندہ کیا ہے، حیاتی دی ہے اللہ نے تمہیں. وہ حیاتی ہماری زبان میں، سرائکی زبان میں اسپیشلی استعمال ہوتا ہے. حیاتی دی اس نے تمہیں. ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. صدق اللہ العظیم.